ایک بات یاد رکھو، زمانے کو کبھی برا نہ کہو. زمانے کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے بنایا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے یہ ذہن ہیں اور ان کے ذہنوں میں توہمات ہیں جن کا تعلق نہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہے، نہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہے، نہ سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کتابیں ہے، مگر وہ اپنے تائیں ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. جیسے بعض حضرات کہیں گے جی منگل کا دن ہے، کوئی نیا کام شروع نہ کریں. بھئی کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ جی نہیں جی. کسی صحابی کا قول؟ نہیں جی. کیا کسی اللہ کے ولی نے لکھا ہے؟ جی نہیں جی. پھر کیوں نہیں شروع کرنا؟ نہیں جی اس دن برکت نہیں پیندی. کیا منگل کے دن کو اللہ نے نہیں بنایا بھائی؟ کیا اس دن سورج نہیں نکلتا؟ کیا اس دن میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ بھائی سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں جیسے ماہ سفر اب آگے آئے گا. بعض کہتے سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اور بعض لوگوں نے اور بعض جاہل لوگوں نے ایک بات گھڑ کے اس کو حدیث کے ساتھ منسوب کر دیا کہ پورے سال میں اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور صرف سفر میں اتنے لاکھ مصیبتیں اترتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی احادیث نہیں کہ سفر کو کوئی مصیبتوں کا مہینہ کہا گیا ہو، یا ماہ سفر کے متعلق کوئی بدشگونی کہا گیا ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ ماہ سفر میں یا کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. بعض لوگ ماہ سفر میں صرف اس لیے شادیاں نہیں کرتے، کہتے جی سفر کی شادی کبھی توڑ نہیں چڑھتی، یعنی وہ جی طلاق ہو جائے گی، گھر جڑ جائے گا، اس لیے ہم سفر میں شادی نہیں کرتے. سفر کے مہینے میں ہم مکان نہیں بنائیں گے، وہ جی مصیبتیں رہتی ہیں. اور خدا کے بندو یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. پھر سن لیں، سنت کی ادا کرنے میں دن اور رات کی کوئی پابندی نہیں، بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اے انسان تیرے لیے ہر وہ لمحہ باعث برکت ہے جس لمحے میں تجھے نیکی کی توفیق مل جائے. ہر وہ دن تیرے لیے باعث برکت ہے کہ جس دن میں تجھے تیرے رب کی رضا مل جائے، ایسا کام تجھ سے ہو جائے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے ان تہمات سے نکلیں، ان چیزوں سے باہر آئیں. کوئی کہتا ہے لہٰذا میں نے صبح اٹھا تھا اور کالی بلی دیکھ لی اس لیے میرا کام نہیں ہوا. بعد کہ فلاں بندہ صبح مجھے ملا، سارا دن پریشانی میں گزر گیا. بھائی جس کو تو ملا اور وہ یہ بات کہے تو پھر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے عرض کی ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہم نے اپنے تائیں بنائی، بلکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے باقاعدہ ہندو کلچر سے لی ہیں، سکھ کلچر سے لی ہیں. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں میں باقاعدہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ماہ سفر کو میں شادی کرنے کو صرف معیوب ہی نہیں، گناہ تک کا فتویٰ دے دیتا ہے. حالانکہ کسی آپ مستند عالم دین سے پوچھیں جا کے، وہ کہے گا نہیں جی آپ اس ماہ میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کیا حرج ہے، خیرات کر سکتے ہیں. بھائی مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ قرآن جو بات بیان کرتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. جو ہمارے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے ہمیں مصائب پہنچتے ہیں، تنگی پہنچتی ہے، مصیبتیں پہنچتی ہیں، اور ہم وہ مصیبتیں دینوں پہ ڈال دیتے ہیں یا اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. حالانکہ نیکی کی توفیق اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور کوئی برائی وہ ہم سے سرزد ہوتی ہے، اور ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اس لیے سفر ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، یاد رکھو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات منحوس نہیں ہے، مصیبت زدہ نہیں ہے. کوئی ایسی دن یا رات نہیں ہے کہ جس کو یہ تصور رکھیں کہ اس دن میں میرا کام کیا تو ہوگا نہیں. یاد رکھ کام تیرا اچھا ہوگا تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اور جب تک اللہ نہ چاہے گا آپ جس دن مرضی اس کام کو کر لیں. اگر اللہ کی منشا نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو مکمل نہیں کر سکتی. تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے.